بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن ناروبہ بالخصوص انتہائی قابل تکریم محترم خان عبدالقیوم صاحب، تحریک منہاج القرآن ضلع ناروبال کے قائدین، تحریک منہاج القرآن تحصیل ناروبال کے قائدین، معزز علماء کرام، جملہ فورمز کے قائدین، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، جملہ خواتین حضرات، الحمدللہ آج توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان قرآن کے سلسلے میں پہلی بار منہاج القرآن اسلامک سینٹر اور اس عظیم و شان مسجد میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو ہم سب کے لیے قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے، آپ علیہ السلام کی توجہات کی خیرات عطا فرمائے۔ آج کی نشست یہ بالخصوص محترم علی اختر قادری مرحوم و مغفور، اختر علی قادری مرحوم و مغفور، جو منہاج القرآن کے صف اول کے مجاہد تھے اور دوران ڈیوٹی حالت سروس دنیا سے اپنا سفر ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کو شہادت کی موت کہتے ہیں، یعنی رتبے شہادت پر وہ فائز ہوئے، اور نوکری سروس یہ کوئی دنیا داروں کی نوکری نہیں تھی، یہ دین کی نظریاتی اور اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں اور دین مصطفیٰ کے پرچم کو تمام باطل پرچموں سے بلند کرنے کی نوکری، میری مراد منہاج القرآن، اس کے ایک ہی پوسٹ پر انہوں نے زندگی ساری اپنی صلاحیتوں کو وقف کیا، صرف کیا۔ جس طرح میرے بھائی یہ فرما رہے تھے، اس کا اعتراف نہ صرف حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، بلکہ ہمیں یقین ہے ان کی خدمات اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی قبولیت کے مقام پر فائز ہوئی ہوگی۔ آج ان کے بیٹے بیٹے ہیں سامنے، اپنی آنکھوں میں نمی لیے ہوئے، تو اگر پورے مجمع کو دیکھا جائے جنہوں نے مرحوم کے ساتھ وقت گزارا،
ان کا ذکر سن کر سب کی آنکھوں میں نمی ہے، اس لیے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارے قائد محترم نے اس محبت کی لڑی میں ہمیں پرویا ہے۔ جغرافیائی حدود اربا بے شک مختلف ہو، لیکن ہم سب کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں آج مرکز کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دعائیہ تقریب میں مرحوم کی پوری فیملی کے ساتھ نہ صرف اظہار تعزیت کرتا ہوں، بلکہ میری دعا ہے جو عظیم سنگت، صحبت، رفاقت اللہ نے مرحوم کو عطا کی، قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو اللہ عطا فرمائے، اور ایسی موت اللہ پاک ہر کسی کو عطا فرمائے کہ جس سے قبل آخری سانس بھی اس عظیم مشن کے اندر ان کا گزرا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس پروگرام کے بے شمار آج جہاد ہیں، نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت ماہانہ درس عرفان قرآن، دوسری نسبت اور عنوان ماہانہ شب بیداری، تیسری نسبت درس حدیث مبارکہ، چوتھی نسبت مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا۔ ان ساری نسبتوں کا فیض یہاں پر تشریف لانے والے ہر مرد و زن کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل عرصہ دراز محترم علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب وہ یہاں درس عرفان قرآن کے لیے تشریف لاتے رہے۔ وہ ہمارے سینئر ہیں، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، میں بہت ان سے جونیئر ہوں، لیکن ان سال میری ڈیوٹی قرآن پاک کی خدمت کی مناسبت سے آپ کے ضلع میں لگی ہے۔ یہ مہینہ نومبر ہے، اگلا دسمبر ہوگا۔ نومبر کا درس قرآن تو آج ہو رہا ہے، دسمبر میں انشاءاللہ 19 دسمبر ہماری تقریباً پوری نظامت دعوت کی ٹیم مدینہ پاک حاضری کے لیے جا رہی ہے۔ اس حاضری کے بعد انشاءاللہ جنوری میں ایک نظم کے ساتھ دروس قرآن کا آغاز اس ضلع کے اندر انشاءاللہ کیا جائے گا۔ میں آج جو ہمارا یہ چوتھے نمبر پر عنوان بیان ہوا ہے کہ یہ دعائیہ تقریب ہے، میں اس کی مناسبت سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ایک وقت مقرر ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے بہت خوشی ہوئی تو میں محترم رانا تنویر صاحب جو ہمارے ضلعی صدر ہیں منہاج القرآن کے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بڑے اچھے طریقے ناروال کے ذیلی ناظر ہیں، تو شکر گزار ہوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے مجھے ویلکم کیا۔ پچھلے مہینے میں چکر لگا کے یہاں سے جا چکا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے آپ کا تعاون رہا تو بہت اچھے طریقے سے یہ سفر انشاءاللہ کرے۔ میں بلا تاخیر اپنے موضوع کو بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گا، کیونکہ زور آزمائی نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ میری جہنم آواز سنائیں، میری جہنم آواز اگر کوئی فنکشن کھولے ہوئے تو وہ بند کر دیں۔ بات کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے مقرب لوگ وہ انبیاء کرام ہیں۔
جن کو ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کہتے ہیں، ان کی نہیں انبیاء کرام کی بہت ساری شانیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیں. اب ٹھیک ہے، انبیاء کرام کی بہت ساری شانیں ہیں. ان شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی سنتا بھی ہے اور سن کر اس کو قبول بھی کرتا ہے. اس بات کو آپ ایک اور اینگل سے بھی بیان کر سکتے ہیں. وہ یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مشکلات بھی انہی ہستیوں میں ہیں. عام جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو جب مشکلات آتی ہیں تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. بے صبرا بن کے جدھر بیٹھے گا وہ گلے کرے گا، شکوے کرے گا. اور جب کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی دو ٹکے مل جائیں تو پھر ناشکرا ہو جاتا ہے. لیکن جب انبیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں، وہ خوشی میں تو شکر ادا کرتے ہی تھے، وہ تو آزمائشوں میں بھی شکر ادا کرتے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اس آزمائش کے قابل ہمیں سمجھا ہے. پھر کمال عاجزی کے سانچے میں ڈھل کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی سنتا بھی اور قبول بھی کرنا. دنیا کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی کسی سے مانگے تو جس سے مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس نے مجھ سے مانگ لیا ہے، مگر اس بارگاہ کا اصول ہی کچھ اور ہے. وہاں نہ مانگا جائے تو وہ پھر ناراض ہوتا ہے. اس نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں؟ اس کی بارگاہ کا اصول بڑا نرالا ہے. اس سے پتا چلا کہ جو اللہ کی عطا ہے، بولے اللہ کی، وہ تلاش کرتی رہتی ہے کہ کہاں کوئی کس نکر میں بیٹھے دعا کے ذریعے اس سے لو لگائے بیٹھا. جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، ہم تو مائل پر گرم ہیں، کوئی سائل نہیں. یعنی وہ سائلین کو تلاش کرتی رہتی ہے اس کی عطا. اس پر میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں، مسلم شریف کی، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. وہ فرماتے ہیں، یہ بڑے دل کے کانوں سے سننے والی دعا ہے، ایک حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے مومن مانگے اور اللہ عطا نہ کرے. کبھی ایسا نہیں. اگر اس پر ہم رک جائیں، دو چار اس پہ باتیں کر لیں. پاکستان میں اس وقت فتنے بڑے عروج پر ہیں. ان فتنوں کا شکار ہو گئی ہماری زندگی اور زندگی کا ہر شعبہ. مگر سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوئی ہے وہ دینی قدریں. بلکہ معلوم ہوگا جو ایجوکیشن سے منسلک ہے، یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ الحاد پر لیکچر دیے جا رہے ہیں.
الحاد کہتے ہیں خدا کا انکار کرنا، اور وہ زہریلے انجیکشن کیا لگا رہے ہیں؟ وہ یہ کہ کہاں سنتا ہے وہ سارا سال کی موقع تمہیں کشمیر کے بارے میں دعائیں کرتے ہوئے تو قبول ہوئی ہے، فلسطین کے بارے میں دعا کرتے ہوئے تو قبول ہوئی ہے۔ تو اس طرح اچھے بھلے انسان کا عقیدہ توحید خلط مرد کر کے تو الحاد کے انجیکشن پورے جسم کے اندر بھی صلاحیت کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا ہے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنا، سورج مغرب سے شروع ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان نہیں کبھی بدل سکتا۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کی دعا کو اللہ رد کر دے، اللہ قبول کر لیتا ہے، مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں۔ 5 شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں یہ باتیں ساری آتی ہیں، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے بات گزارش کر رہا ہوں۔ 5 شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ نمبر 1، دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، ادھر دعا کی ساتھ ہی قبول ہو۔ میں اس کی مثال ایک اپنی آپ کو دیتا ہوں۔ اکثریت کو پتا ہے جو ہمارے قائدین ہیں کہ میں تو ابھی جولائی میں مدینہ پاک گیا، حاضری کے لیے گیا ہوا تھا، دسمبر میں پھر جا آپ نے طلب فرمایا ہے۔ یہ 15 تاریخ ایک محفل تھی، 3 عمرے کی ٹکٹ تھی، میرا اس میں خطاب تھا، قرآن دازی ہونے لگی تو میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ مولا سنا ہے کہ سجدہ پاک کا وسیلہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کیا ہوگا میں 2 مہینے پہلے ہوا ہے تو پھر بلا لیں، ساتھ ہی اناؤنسمنٹ ہوگی میرا ٹکٹ نکلا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس طرح آپ کی زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہو، اس وقت بندہ کہتا آج کچھ اور بھی مان لیتے وہ بھی مل جانا تھا۔ یہ دعا کی پہلی شکل ہے قبولیت کی، ادھر ہی آپ نے دعا کی ساتھ ہی دعا قبول ہوگی۔ دوسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد قبول ہوتی ہے۔ عرصے سے مراد 2 سال بھی ہیں، 10 بھی ہیں، اور تاریخ میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ہستی کی دعا 3 صدیوں بعد جا کے قبول ہوئی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا کچھ عرصے بعد قبول ہوتی ہے، یہ دوسری شکل ہے دعا کی قبولیت کی۔ تیسری شکل یہ ہے بندہ عرض کرتا مولا مجھے یہ دے، اللہ وہ نہیں دیتا بلکہ اس سے بھی بہتر چیز بندے کو عطا کر کے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تینوں شکلوں میں دعا قبول ہو۔ چوتھی شکل یہ ہے بندہ عرض کرتا مولا یہ دے یہ دے یہ دے، اور قدرت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے پر مہینے بعد 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ بندہ عرض کر رہا ہے مولا یہ دے، اللہ اس کی دعا کو یوں قبول کرتا ہے، اس کو وہ تو نہیں دیا جاتا جو مانگ رہا، بلکہ اس کی دعاؤں کے صدقے اس پر آنے والی مصیبت کا رخ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کو یوں بچا دیا جاتا ہے اور دعا پھر بھی قبول ہو گئی۔ اور 5ویں شکل یہ ہے ظاہری طور پر دنیا میں قبول کوئی نہیں ہوتی، ظاہری طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید قبول نہیں ہوئی، لیکن روایات میں آتا ہے ایسا نہیں ہوا۔ وہ دعا ذخیرہ ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، سٹور ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب میزان لگے گا
نیکیاں بدیاں دونوں پلوں پہ تلیں گی اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، اور بندے کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے سیدھا جہنم ہی جانا ہے۔ یک لخت اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا مولا عمل تو وہی تھے تو پہلے میں نے دیکھ لی اور تو نے دکھا دیے۔ تو جواب آئے گا کہ تو نے کیا سمجھا ہے کہ تیری دنیا کی دعائیں میں نے رد کر دی؟ میرے نبی سے نہیں سنا کہ آپ اسلام نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کی دعا کو اللہ رد کر دے۔ آج تیری وہ دنیا کی مانگی گئی دعائیں جو وہاں قبول نہیں ہوئی مگر ذخیرہ ہوتی ہیں، آج ان کو عمل کی شکل دے کر تیری نیکیوں کا پلڑا وزنی کر کے جہنم سے محفوظ کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا۔ دعا پھر بھی قبول ہوگی۔ یاد رکھیں یہ اس کو پتا ہے کہ بندے کی دعا کب قبول کرنی ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کیا دینا ہے، اس کو کب دینا ہے، اس کو کہاں سے دینا ہے۔ مثلا اب یہ ادھر بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ایک بچے کی آواز بھی آ رہی ہے رونے کی، وہ بچہ یقیناً 1 سال کا ہوگا۔ یہ جو 1 سال کے بچے ہوتے ہیں 9 ماہ 8 ماہ 1 سال 14 ماہ کے بچے، ان کو ابھی تک وہ دنیا کے کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتے۔ ایسے بچے کے سامنے 2 چیزیں رکھ دیں، ایک گلاب کا پھول، ایک آگ کا انگارہ جس کو آپ کہتے ہیں کوئلہ جلتا ہوا، تو ان میں سے چمک کس میں زیادہ ہے؟ کوئلے میں۔ بچے کا شدید دل کرے گا کہ میں کوئلے کو اٹھاؤں، وہ تو اٹھائے گا تو وہ کنسپٹ کلیئر ہوگا نہیں کہ یہ آج کے بعد نہیں اٹھانا، مگر جب تک اس نے اٹھایا نہیں اس میں چمک زیادہ دیکھ رہا ہے، اسی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ اور اگر اس کی پاس ماں بیٹھی ہو، بتائیں اس کو اٹھانے دی؟ بولو، وہ روئے، وہ چیخو پکار کرے، وہ جو مرضی کرے، وہ نہیں اٹھانے دی۔ اسے پتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو ماں ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جنم دیا ہے، وہ جو رب ہے جس نے تخلیق کیا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اسے پتا ہے بندے کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کہاں سے دینا ہے۔ اس لیے دعا کی شکلیں مختلف ہو گئی، کب قبول کرنی ہے کہ اس کو پتا ہے۔ لیکن ایک بات پتھر پہ رکھی ہے، وہ ہے جو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے فرمائی کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کی دعا قبول نہ ہو۔ اب حدیث مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مگر شرط یہ ہے اس میں 3 چیزیں نہ ہو۔ نمبر 1، اس دعا میں گناہ کا ذکر نہ ہو۔ گناہ کا، مثلا کوئی بندہ چوری کرنے جا رہا ہے اور رستے میں دعائیں کرتا پھرے کہ مولا کہیں پکڑا نہیں، چرس کٹھیا بنا دیا اور دعائیں کراتا پھرے کہ بھی سارے دعا کرو اس میں برکت پیدا ہو۔ یہ ہے گناہ۔ دعا میں گناہ کا ذکر نہ ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا آپ اسلام نے فرمایا کہ اس میں قطع رحمی کا ذکر نہ ہو، رشتہ داریاں توڑنے کا، رشتہ داروں کے لیے بد دعائیں کرنے کا۔ جب ہم برادری میں رہتے ہیں تو آن بان تو ہوتی رہتی ہے نا، یہ مامے خالائیں پھپھیاں چاچے کزن تائے وغیرہ تو آن بان تو ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ چاچے بھی مر جائیں، تائے بھی مر جائیں، پھپھیاں مر جائیں۔ جب سارے مر جائیں گے تو آپ نے اکیلے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو قطع رحمی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری آخر اسلام نے فرمایا جلدی نہ کریں۔ تو صحابہ کرام نے اس کیا حضور تیسری بات سمجھ نہیں آئی، پہلی 2 تو آ گئی، تو آپ نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ 1-2 دفعہ دعا کی، اس کے بعد بندے دعا کرنا ہی ترک کر دیا کہ لگتا ہے یہ اللہ نے قبول نہیں کرنا۔
یہ اس نے جلدی کر دی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ 3 چیزیں دعا میں نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ عطا نہ کرے. ہر دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. اس وقت کرم دیکھے، کرم نہیں، کرم بالائے کرم دیکھے. اس نے اپنے اس لائق کلام کے اندر ایسے گر بتا دیے جو گر بندہ بنا لے تو دعائیں قبول ہو جاتی. وہ گر کیا ہے؟ وہ سابقہ انبیاء کی مانگی ہوئی دعائیں، وہ لفظ، وہ جملے، وہ کیفیات جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. مثلا آپ کو آدم علیہ السلام کی ایک دعا ملے گی قرآن میں، ربنا ظلمنا، یہ آخر تک جاتی ہے یہ دعا. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے. جب اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ یہ گندم کے دانے کے قریب نہیں جانا، اس کی تفسیر مفسرین نے کی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اے وَلَا تَأْكُلَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا نہیں ہے. تو مداخلت کی پھر درمیان میں اس نے ابلیس نے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس نے کہا کھا لو کبھی موت نہیں آئی، ہمیشہ اللہ کے قرب کی وادیوں میں رہو. تو یہ لالچ کو ماڑا نہیں تھا، لالچ تو ٹھیک تھا. وہ کھا بیٹھے، اللہ نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا. سب سے پہلے شیطان سے پوچھا کہ انہیں بھی اور تو خود بھی ڈی ٹریک ہو گیا، انہیں بھی کر دیا، تو کیوں کیا ہے؟ تو آگے سے کہنے لگا میں نے کب کیا ہے؟ آب ویدانی، یہ تو نے کیا ہے، میں نے تو نہیں کیا. یہ ہوتا ہے شیطانوں کا کام، کام خود کریں مدعا کسی اور پہ ڈالو. تو جب اس نے یہ آگے سے کہا، اللہ نے اب آدم علیہ السلام سے پوچھا میں نے جب منع کیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو قربان جائیں آدم علیہ السلام نے ایک لفظ کی صفائی میں نہیں بولا، ایک لفظ. اگر یہ بھی کہہ دیتے فوسوس لہم الشیطان تو بات تو سچ تھی نا، مگر یہ بھی نہیں بولا. اس کا مطلب ہے جب بڑی بارگاہ سامنے ہوتی ہے پھر صفائیاں نہیں دیتے، اور صفائیاں دینے والا بندہ ویسے بھی کمزور وقت پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر حفظ مراتبہ نیچے آ جائیں، نیچے بچوں کے لیے بڑے ہوتے ہیں والدین. جب والدین کسی معاملے میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو آگے سے نہ زبان چلاتے ہیں، نہ صفائیاں دیتے ہیں، یا خاموش رہتے ہیں یا سوری بولتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کی دعا سے پتا چلا. اگر آپ کے سامنے آپ کے ٹیچر کھڑے تو شاگردوں کے لیے بڑے ہو گئے اساتذہ، وہ جب کسی معاملے میں پوچھتے ہیں تو زبانیں نہیں چلاتے، آنکھیں نہیں دکھاتے، تل تل نہیں کرتے، یا سوری بولتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں. یہ حفظ مراتب اگر آپ اوپر چڑھتے جائیں تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، گناہ نہ بھی کیا تو پھر بھی کہتے ہیں باری طرح میں نے کیے صاحب، بلکہ سارے میرے کھاتے میں ڈال. نہ بھی کیا ہو تو کہتے ہیں مولا جان بوجھ کے بھی کیا ہے، انجانے میں بھی کیا ہے، لیکن تیری رحمت تیری غضب پر حاوی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، میری غلطیاں معاف کر. آدم علیہ السلام نے جملہ ایک بھی نہیں بولا اپنی صفائی میں، سیدھا اس کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے. اسے جو سبق ملتا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہے. یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف کے اندر ہے، 12 نمبر سورہ 33 نمبر آیت. یہ بات بڑی سننے والی ہے. یہ دعا انہوں نے اس وقت کی جب زلیخا کھڑی تھی سامنے.
اس نے دعوت دی برائی کی. یوسف علیہ السلام نے جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے دروازے بند ہو چکے تھے, کنڈیاں لگ چکی تھیں, تالے لگ چکے تھے, سامنے برائی کی دعوت, پیچھے دروازے بند. آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو یہی کہتا میں کیا کرتا, میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا بچنے کا. مگر ادھر ایسا نہیں. یوسف علیہ السلام نے کمر, پنجابی زبان میں کمر کو کیا کہتے ہیں, لاکھ یا کانڈ, یہ کر دی زلیخا کی طرف اور رخ کر دیا بند دروازوں کی طرف. اللہ نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کا اپنی ذات پہ اتنا اعتماد, اتنا توقع, اتنا تیقن, اور جس دروازے کی طرف یوسف رخ کرتے بغیر چابیوں کے ایک ایک دروازہ اللہ یوسف کی ذات پہ کھول کر دیا. جب باہر تشریف لائے تو یہ دعا کی, عرض کیا قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے مولا مجھے قید خانہ جیل وہ زیادہ پسند ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی. جیل کو ترجیح دے, لیکن اپنے کردار پہ داغ نہیں لگنے دیا. اس سے پتہ چلا جو سبق ملتا ہے وہ یہ, دعائیں تو آج ہم بھی بڑی کرتے ہیں تو ہم تو دعاؤں میں مانگتے ہی رہتے ہیں, مولا پیسے دے, ڈالر دے, ویزا لگ دے, کسی ملک کا پروموشن ہو جائے, ہم یہی مانگتے ہیں. مگر یہ بات مد نظر ضرور رکھیں, جس معاشی خوشحالی سے آپ کا کردار داؤ پہ لگے, جس خوشحالی سے آپ ناشکری کے رستے پہ چل پڑے, اس معاشی خوشحالی سے غریبی اچھی ہے. جس سے بندے کا ایمان داؤ پہ لگا اس سے غریبی اچھی ہے. سب سے بڑی دولت کا نام ایمان ہے, اور سب سے بڑی دولت کا نام بندے کا کردار ہے. اس کی خاطر 10 سال جیل میں رہنا آپ نے منظور کر لیا. تھوڑا سا آگے بڑھیں, سورہ مریم ہے, اس کے آغاز میں ایک نبی کی دعا ہے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے. ساری زندگی دعا کرتے رہے, ساری زندگی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے, اور عرض کیا مولا اب تو مانگ مانگ کے میں بوڑھا ہو گیا. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا اب تو بوڑھا ہو گیا, اور بیوی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بانجھ ہے, لیکن مجھے آج بھی یقین ہے کیا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, مجھے اس بڑھاپے میں بھی یقین ہے تو مجھے کبھی بھی محروم نہیں رکھے گا. اس سے رحمت جوش میں آئی اور فرمایا زکریا بتا کیا چاہتا ہے. عرض کیا مولا بیٹا چاہیے, اولاد دے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, تو فرمایا جاؤ زکریا تمہیں اولاد کی خوشخبری بھی سناتے ہیں, بلکہ آسمانی دنیا سے نام بھی ہم خود ہی رکھ دیتے ہیں. فرمایا اسمہ یحییٰ, اس کا نام ہوگا یحییٰ. اس سے یہ سبق کہ ہمارے ہاں بچوں کے جب شادیاں ہوتی ہیں 2-3 سال گزرنے اولاد اگر نہ ہو تو محترمہ ساس صاحبہ, محترم سسر صاحب, نندیں, درانیاں, جٹھانیاں, یہ بھی محترم ہی ہوتی ہیں, درانیاں, جٹھانیاں, نندیں, یہ تانے مار مار کے بیچاری کو طلاق کروا دیں گی کہ ہے منحوس, اس نے اولاد دینی کوئی نہیں, اس سے بیٹا ہونا ہی کوئی نہیں, اور اسے شریف زادی کو پھر 2.5-3 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے اگر طلاق کی صرف وجہ یہ ہوئی کہ اس سے اولاد نہیں ہونی, تو طلاق دینے اور دلانے والے اللہ کو کس طرح مطمئن کر پائیں گے قیامت کے روز اگر اس نے یہی پوچھ لیا کہ یہ بیٹا اس نے دینا تھا یا میں نے دینا تھا. اس سوال کا جواب ہوگا کسی کے پاس؟
یہ 2-3 سال ہے، آپ دیکھیں آپ زکریا علیہ السلام پورے ہو گئے مگر اس کی ذات پہ توکل ختم نہیں ہوا. یہ کس دعا سے پتہ چلا؟ تھوڑا سا آگے بڑھے تو سورہ انبیاء ہے، اس کی 83 نمبر آیت ہے. اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. کوئی 35-36 سال بیمار نہیں. ان کی بیماری کا قصہ میرے شیخ کبھی کبھی سناتے ہوتے ہیں بڑے وجدافی انداز میں، وجد آتا سنو. تو 35-36 سال بیمار، سر سے پاؤں تک پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے مگر دعا مانتے تھے. ہمارے یہاں اگر کوئی کینسر، کوئی مائنر سا وہ کرونا، کوئی ٹی بی، کوئی اس طرح کی تشخیص ہو جائے، یہ لفظ ہی سن کے، یعنی کرونا، ٹی بی، کینسر، لفظ ہی سن کے ہمارے اعصاب جواب دے جاتے ہیں. ادھر 35-36 سال بیمار رہے ہو اور یہ دعا کرتے رہے، عرض کرتے رہے باری تعالیٰ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مولا یہ بیماری لگ گئی ہے مگر تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو سب سے بڑھ کے مہربان ہے، کرم کر میری بیماری کو دور کر. 36 سال بعد جا کے اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمایا. اس سے پتہ چلا بظاہر دنیا کے اسباب مسدود ہو جائے، ناپید ہو جائے، ڈاکٹر میڈیسن استعمال کر کر کے سب میڈیسن کے یہ دروازے میڈیکل یہ مسدود ہو جائے مگر کبھی بھی اس ذات پہ توکل ختم نہیں ہونا چاہیے جو حقیقی طور پر بندے کو شفا عطا کرتا ہے. کبھی مایوسی اپنے نزدیک نہ دے. تو ان کو اللہ پاک نے 36 سال بعد شفا عطا فرمائی. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری، یہ ان کی دعا ہے. یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ان کی دعا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں، ان کی تو دعائیں ہیں اور سب سے بڑی دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ مولا تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ مجھے محمد کا دادا بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کا میلاد میری نسل میں کر، ان کی پیدائش میری ذریت میں کر. اللہ نے قبول کر لی. پھر ان کی یہ دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا. پھر ربنا اغفر لی، یہ مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی کن کی ہے؟ بولے نا ابراہیم. آج دعائے مغفرت کرنی ہے نا ہم نے مرحوم کی، یہ اختر علی قادری صاحب. تو یہ دعائے مغفرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا ہے. ربنا اغفر لی اپنے لیے، والدیہ والدین کے لیے، للمؤمنین مومنین کے لیے. تو یہ دعائیں مغفرت ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں دعائیں، نام ان کے تھوڑے سے ہم نے چینج کر دی ہیں مگر ہیں دعائیں مغفرت. کبھی ہم دعائیں، کبھی اس کو کہتے ہیں فاتحہ خوانی، کبھی کہتے ہیں کل خوانی، کبھی جمعرات کی دعا، کبھی جینب کی دعا، کبھی سالانہ برسی، کبھی عرس ہو گیا. یہ ہیں دعائیں مغفرت کی، بس نام چینج ہو گئے. اور لطف کی بات یہ ہے اب تو انہوں نے بھی کل کرانے شروع کر دیے جو کل نہیں مانتے تھے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے، یہ حق ہے، حقیقت ہے دعائیں مغفرت کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے. تو ان سارے نبیوں میں، 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے بڑی ہستی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں باب الخدا تو ہی قصہ مختصر. سب سے بڑی ہستی آقا اللہ کے بعد، آپ سب سے بڑے، تو حضور نے سب سے بڑی دعا کی اور سب سے بڑی شے مانگی ہے. وہ کون سی ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، اس میں عرض کیا باری تعالیٰ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، مولا مجھے اپنی بارگاہ سے علم عطا فرما. کیا مانگا؟ بولے علم عطا فرما. سب سے بڑی چیز علم ہے،
سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت علم ہے، بلکہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ جس کے اندر یہ طاقت آ جائے فرشتوں جیسی مخلوق بھی اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، اتنی بڑی طاقت ہے علم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم کوئی بڑا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو ایٹم بم تو آپ نے بھی بنایا ہوا ہے، دنیا گھاس نہیں ڈالتی ہے، اچار ڈالو اس کا، وہ تو ہم نے بھی بنایا ہوا ہے۔ اور ایک ملک ایسا بھی ہے دنیا میں جس نے نہیں بنایا ہوا مگر بڑی بڑی سپر طاقتوں کو انہوں نے اپنا محتاج کیا ہوا ہے، جاپان۔ جس شہر پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، لوگ آنکھیں بند کر کے لیتے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ گاڑی لینے جائیں، پاکستانی گاڑی کی قیمت کچھ اور ہوگی اور جاپانی گاڑی کی قیمت کچھ۔ تو جاپان نے تو ایٹم بم بنائے ہی نہیں۔ علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی سپر طاقتوں کو اپنا مطیع کر لیا ہے۔ سب سے بڑی طاقت کا نام علم ہے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی یہی چیز اللہ کی بارگاہ سے طلب کی۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں اس میں ایک اور فرق بھی، جتنے نبیوں کی دعائیں میں نے آپ کو سنائی، کسی کی دعا شروع ہوئی ہے اللہم سے، کسی کی دعا شروع ہوئی ہے ربی سے، کسی کی دعا شروع ہوئی ہے کالا سے۔ موسیٰ علیہ السلام کالا ربی اشرح، یوسف علیہ السلام کالا ربی سجن، اسی طرح اور یہ جو زکریا علیہ السلام کی دعا کالا سے۔ تو ہر نبی کی دعا کالا سے، مصطفیٰ کی دعا کل سے۔ کالا کا معنی ہے اس نبی نے کہا، اور کل کا معنی ہے خدا نے کہا۔ گویا ہر نبی اپنی خواہش سے مانتا، مگر مصطفیٰ جب بھی مانگتے تو اللہ کی خواہش سے مانگتے۔ بلکہ سورہ نجم کے اندر تو یوں فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اس وقت تک اپنی زبان سے لفظ نہیں نکالتا جب تک حبیب کے لفظ پہ وحی کی مہر نہ لگا دی۔ تو سابقہ نبی اپنی خواہش سے مانگتے اور حضور اللہ کی خواہش سے۔ تو آپ نے کیا مانگا اللہ سے؟ بولے علم۔ علم پہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر آخری بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی میں جہاں سے سنا رہا ہوں یہ باتیں، یہ میرے شیخ کا ترجمہ ہے۔ اس کی بے شمار انفرادی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ تفسیروں سے بھی بندے کو بے نیاز کرتا ہے۔ بس اوقات انڈر بریکٹ ایسا جملہ دیکھتے ہیں حضور شیخ الاسلام کہ پوری آیت کا مفہوم روز روشن کی طرح آیا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اینڈ پر قرآن کے فضائل میں، آداب میں کچھ آپ نے احادیث کوٹ کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے۔ بس آخری باتیں اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس میں دو خوبیاں پائی۔ کتنی خوبیاں؟ دو۔ فرمایا نمبر 1 من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ دو خوبیاں جس میں پائی ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور اسلام۔ اور جب یہ فرمایا من تعلم القرآن، اس میں پھر قرآن کا ناظرہ پڑھنا کسی میں آ گیا، حفظ پڑھنا کسی میں آ گیا، کرنا حفظ کرنا وہ بھی اس میں آ گیا، قرآت کے ساتھ پڑھنا وہ بھی اس میں آ گیا، اس کا ترجمہ پڑھنا اس میں آ گیا، تفسیر اس میں آ گئی، حتیٰ کہ قرآن سے اخذ کرنا علوم، چاہے وہ بایو کا علم اخذ کریں، کیمسٹری اخذ کریں، فزکس اخذ کریں، اکنامکس اخذ کریں، آپ دنیا کے علوم سے اخذ کریں، وہ بھی من تعلم القرآن میں آ گئے۔ وہ آپ کا فارابی، آپ کا ابن سینا، آپ کا کندی، یہ سب من تعلم القرآن کے زمرے میں آ گئے۔
اس کا ایک وسیع مفہوم ہے. جو بائبل پڑھتا اور قرآن سے اس کی تائید لیتا وہ بھی من تعلم القرآن میں آئے. جو کیمسٹری پڑھتا ہے اس تھیوری کو قرآن سے لیتا وہ بھی من تعلم القرآن میں آئے. اور مجھے تو نہیں پتا کہ اس وقت نارووال سٹی میں کوئی اور بھی اس وقت اس طرح کی مجلس ہو رہی ہوگی، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت بہت ساری نشستیں نارووال کی سرزمین پر ہو رہی ہوں گی. آپ ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں تو وہ بھی تو مجلس ہی ہے نا، کھانے پینے والی. باربیکیو پہ چلے جائیں وہ بھی ایک مجلس ہے. چوک تھڑے پہ چلے جائیں وہ بھی ایک مجلس ہے. مگر ان سب مجالس میں سے وہ مجلس جس پر چھم چھم اللہ کی رحمت برسات کی جھڑی کی طرح برس رہی ہے، وہ مجلس ہے جس میں اس وقت ہم بیٹھے. حضور نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا وہ قرآن سیکھا. اب میں ایک ہستی کی بات کرنے لگا ہوں. اس ہستی کی عمر ہے 80 سال سے زائد. کسی نے 88 سال لکھا، کسی نے 91 سال. ویسے تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیا. سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو دیکھ، سیدنا عثمان غنی وہ تو جامع القرآن کے نام سے مشہور ہو گئے. اور مولا علی شیر خدا تو وہ ہستی ہیں جن کو آقا نے قرآن کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے. فرمایا القرآن مع علی العلی مع القرآن لن یفترقا. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہوں گے. حتی یارد الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں ہی میری بارگاہ میں آئیں. لیکن میں جس ہستی کا آپ کو بات بتانے لگا ہوں، کسی نے 88 سال عمر لکھی، کسی نے 91 سال. ان کی زندگی کے 2 حصے. پہلا حصہ ماں کی گود سے لے کر 40 سال تک، دوسرا 40 سے لے کر زندگی کے آخری 7 سال. یہ 2 گوشے ان کی زندگی کی. اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار. ان کی زندگی کے 2 حصے. پہلا حصہ من تعلم القرآن کا مصداق ہے اور دوسرا حصہ وعلمہ کا مصداق ہے. پہلا حصہ انہوں نے قرآن سیکھا ہے اور زندگی کا اگلا حصہ انہوں نے قرآن سکھایا. ساری زندگی انہوں نے قرآن کو ہی دی ہے، یا سکھایا ہے یا سیکھا. ابتدائی تعلیم تو آپ نے جیلان میں حاصل کی آپ نے، اور 18 سال کی عمر میں آپ جب ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے 18 سال کی عمر میں، تو روایات میں آتا ہے ایک دن آپ جا رہے تھے مال مویشی کے ساتھ، تو ایک بیل بولا. کون بولا؟ بیل کے ساتھ چل رہے تھے تو بیل بولا. جب ہم سرکار غوث پاک کی نسبت سے اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کہانی ہے. کہانی نہیں ہے، یہ تو بیل ہے. سب سے چھوٹی مخلوق ہے چمٹی. قرآن نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی بولتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات کی. فرمایا انت کا کل شیء، ہر شے کو ہم نے نطق یعنی بات کرنے کی طاقت دی ہوئی. اور یہ جو چمٹی ہے اس کے نام سے تو پوری سورت ہے. اس کا نام کیا؟ سورت نمل. اس نے فرمایا کالت، اس کا معنی بولنا. کالت نملا، چمٹی بولی. تو کیا خیال ہے اس کو بھی کہانی ہے کہ چمٹی کب بولتی ہے؟ یہ تو خدا نے کہا چمٹی بولی. جب وہ بولی تو کسی نے سن بھی لیا. جس نے سنا فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا. سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرا پڑے. اور کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چمٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکریوں کے پاؤں تلے آ کے کچل نہ دی جائے. چمٹی بولی ہے. اس مقام پر امام راضی لکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے بولتی ہے. بولی کائنات کی
قرآن نے بتا دیا سلیمان علیہ السلام نے سنا، میرے آقا علیہ السلام اونٹوں کی بولیاں سنتے تھے، ان کے دکھوں کا مداوع کرتے، ایک ہرن شکایت کر رہا ہے، حضور اس کی بات سن رہے ہیں، دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں، تو امام راضی لکھتے ہیں کہ ہر شے سنتی بھی ہے بولتی بھی ہے، اور اللہ کا پیغمبر اپنے کان سے سنتا ہے، اپنے معجزے سے سنتا ہے، اور اللہ کا ولی اپنی کرامت سے سنتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے سن لیا، وہ بیل کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر آپ گھر آئے، اور گھر آ کے امی جان سے اجازت دی کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ امی جان کی عمر تھی 78 سال، آپ کی عمر ہے 18 سال۔ اس عمر میں والدین کو ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کی خدمت کریں آگے، تو آپ کی امی نے کہا بیٹا مجھے اس وقت آپ کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کے پڑھنے سے میرے نانا کی امت کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کے پڑھنے سے دین کی مٹتی قدروں کو احیاء ملتا ہے، جاؤ آج میں اپنا حق معاف کرتی ہوں اور دین مصطفیٰ کے لیے آپ کو وقف کرتی ہوں۔ پھر یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے، جب آپ دروازے سے نکلے تو آپ کی ماں نے کہا بیٹا لگتا ہے کہ میری تیری ملاقات اب دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی آپ کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکی تو آپ چل پڑے۔ اس کا مطلب ہے پہلا سلام، بولے ذرا پہلا سلام اس ماں کو ہے جس ماں نے غوث پاک تیار کر کے اس امت کو دیا ہے۔ پھر آپ بغداد چلے گئے، پھر ہاسپٹل لائف شروع ہو گئی، اور جس جامعہ میں آپ نے ایڈمیشن لیا اس جامعہ میں پھر آپ نے 40 سال تک پڑھا ہے، اور 16 علوم پڑھے آپ نے، 16 علوم۔ اس کا مطلب ہے غوث پاک کسی تعویذ دھاگے کرنے والے بابے کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کی امت میں غوث پاک ایک علم کی صنعت ہے، اتھارٹی ہے علم کی۔ تو آپ 40 سال تک پڑھتے، اس دوران بڑے بڑے کٹھن حالات بھی آئے مگر ایجوکیشن نہیں چھوڑی۔ ہمارے یہاں جب کٹھن حالات آتے ہیں تو ہم پہلا ظلم یہ کرتے ہیں، ہم تعلیم چھوڑ دیں۔ چھوڑنا ہے تو یہ 1.5 لاکھ کا موبائل چھوڑیں، چھوڑنا ہے تو 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، 1 ٹائم کھانا مائنس کریں، دنیا کی عیاشیاں چھوڑیں، علم نہ کبھی چھوڑیں، تعلیم کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد میں 40 سال کے بعد اسی جامعہ کے اندر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر آگے بڑے واقعات ہیں آپ کے پڑھانے کے، بڑے واقعات ہیں، مگر ایک بات کر کے گفتگو کو میں بس ختم کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میرے مرید نے کبھی 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی؟ فرمایا نمبر 1 میرا مرید کبھی ان پڑھ نہیں ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، اور دوسرا فرمایا ہو نہیں سکتا مرید میرا ہو اور دعویٰ کرے میں قادری ہوں اور سلسلے قادریہ میں ہو، فرمایا ہو نہیں سکتا کہ اللہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 چیزیں فرمایا میرے مرید کو، علم اور توبہ کی توفیق۔ اب میں اس بات میں ختم کرنی ہے، نتیجہ خیز وہ بات ہے، وہ یہ آج جب یہ کہا جاتا ہے کسی بھی جگہ کوئی بھی کہے اس موضوع پر قاضی صاحب نے یہ کہا، اس وقت ہماری سوچ جو تصویر دکھاتی ہے، یا گوگل کے اوپر لکھیں DR ڈاکٹر قاضی، صرف اتنا لکھیں، آگے کچھ نہ لکھیں، تو گوگل جو آپ کو تصویر دکھائے گی اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اتنے سلسلہ قادریہ کا رنگ چڑھ گیا کہ جب کہا جاتا ہے قادری صاحب نے یہ کہا، اس وقت ذہن کی تختی پہ جو تصویر آتی ہے وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اگر سلسلہ قادریہ کا نام اس ہستی پہ اتنا چڑھ گیا ہے تو اس ہستی نے پھر پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا اور دنیا میں پڑھانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ من تعلم القرآن، اس کا رنگ بھی اللہ نے اتنا چڑھایا، وعلمہ، اس کا رنگ بھی اتنا چڑھایا
کہ میرے جیسے نکمے لوگ ٹوٹے ٹوٹے جو کلمے بول رہے ہیں یہ بھی انہی کے مرہون منت ہے. اگر صرف ان کی اس سال کا ایک سب سے بڑا کارنامہ دیکھ لیں جس کو دیکھ کے دنیا کو بدلتا ہے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے عالم عرب کے شیوخ، اس کارنامے کا نام ہے حدیث کا انسائکلوپیڈیا. 60 جلدوں پہ کتاب ایک ہے، والیم کتنے ہیں بولے ہیں؟ تھوڑا چلیں اس کو ایزی کرتے ہیں. ناروا سے کوئی بندہ جائے لاہور ایک کتاب خریدنے کے لیے، کوئی حدیث کا انسائکلوپیڈیا، تو اس کو سزوکی کرا کے لے کے جانا پڑے گی، کیونکہ کتاب کہنے میں ایک ہے، جلدیں کتنی ہیں 60، اور ابھی صرف مقدمہ آیا ہے. ہمارے یہاں مقدمے لکھے جاتے ہیں 1 صفحے میں، 2 صفحے میں، 2.5 لائنوں میں. وقت کے مجدد نے حدیث کی انسائکلوپیڈیا کا مقدمہ 8 جلدوں میں لکھا. پھر یہ عربی کے اندر ہے. بڑے بڑے شیوخ حیران. بتانے کا مقصد یہ ہے انہوں نے پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا، انہوں نے پڑھانے کا بھی حق ادا کر دیا. آئیں، آپ کو بھی دعوت ہے، آپ کو بھی دعوت ہے. پڑھنے پڑھانے میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا سمعی ہوتی ہیں یا بصری ہوتی ہیں. دیکھ کے کچھ چیزیں لرن کی جاتی ہیں، کچھ سن کے کی جاتی ہیں. تو سن کے آپ اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی سہولت میسر ہے. آپ کے پاس جن کے پاس یہ موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل، اس کے اوپر ایک ایپ ہوتی ہے جس کا نام ہے پلے اسٹور. ہوتا ہے نا پلے اسٹور؟ پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں فہم دین، بولے ذرا ای کو سپیس دے دیا، سبز رنگ کی ایک ایپ نظر آئے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو 3 منٹ یا 8 منٹ کا ایک کلپ آیا کرے گا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بندر ان کا. یہ زمانہ جس رفتار سے جا رہا ہے، وقت نہیں بندے کے پاس. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آدھے گھنٹے کا خطاب 8 منٹ میں سمو دیا گیا، 10 منٹ کا خطاب 3 منٹ میں سمو دیا گیا. 2 کلپ آتے ہیں، خود سنا کریں، اپنی کلیگ کو سنایا کریں، بچوں کو سنایا کریں، پسند آئے تو آگے لوگوں کو سینڈ بھی کیا کریں. اسی گوگل پہ ان کی کچھ 350 زائد کتابیں بھی موجود ہیں، جہاں لیکچر چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے انٹرنیٹ پہ. وہ پازیٹیو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں جن سے شخصیت کی نشو و نما ہو. وہ شخصیت جو بندے کو بندہ بناتی ہے اور اللہ کے قرب کی وادی میں داخل کرتی ہے. یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. تو باتیں بہت ساری تھی کہنے کی، لیکن کیونکہ وقت خاصا ہو چکا اور میری مسافت بھی ہے، میں نے جانا بھی ہے. میری زبان سے جو لفظ نکلے ہیں اگر اللہ پاک نے قبول کر لیا اپنی بارگاہ میں تو اس کا اجر جن پر ان کے لیے آج پروگرام منعقد کیا گیا، اختر علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے.